رہے، ان کی صحت کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ وقال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جلسے کے آغاز سے لے کر اب تک ناظم جلسہ سے لے کر دوسرے حضرات تک مجمع کو جوڑنے کے لیے بار بار کھڑے ہوئے ساتھیوں سے اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے اتنی محبت کے ساتھ گزارش کر رہے تھے جتنی محبت کے ساتھ شاید کوئی بوائے فرینڈ بھی گرل فرینڈ کو نہیں کیا ہوگا۔
لیکن معلوم نہیں کہ وہ کون سی مجبوری ہے ادھر ادھر کھڑے ہوئے لوگوں کی اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کی۔ علماء کے کہنے کے باوجود بھی وہ سامنے آ کر نہیں بیٹھے۔ طبعی عذر ہو تو کوئی گناہ نہیں، طبیعت سلامت ہے، اعلان اور علماء کی دعوت کے بعد آ کر نہیں بیٹھتے، اس بات کو معمولی نہ سمجھو، شریعت میں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ لائٹاں سب ہم نہ مار رہی، تمہیں ہم نہ دکھ رہی نہیں۔ 42 میں تقریر کر رہی ہمیں۔ مسجدوں سے لے کر جلسہ گاہ تک، گھروں سے لے کر خوشی اور غم کے ماحول تک، جتنا ہم جڑ کر رہیں گے اللہ ہمارے درمیان اتنا اتحاد اور اتفاق کا فیصلہ فرمائے گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ پھر ایک مرتبہ سنو جملہ، مسجدوں سے لے کر جلسہ گاہوں تک، گھروں سے لے کر خوشی اور غم کے ماحول تک، بکھرنے کے بجائے جتنا ہم آپس میں مل کر رہیں گے اللہ اتنا ہی ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں ایک جملہ سنو، اس پرفتن دور میں ہم کو کامیاب ہونے کے لیے کچھ کاموں کا کرنا بہت ضروری ہے، ان کاموں کے بغیر ہماری سوچ پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ زمانہ بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہیں، اور حالات کی خرابی کا علم خدا کی قسم جتنا مسلمانوں کو اور مسلمانوں میں علماء کو ہے، خدا کی قسم کسی اور کو نہیں۔ دنیا کی تمام مخلوقات کو اپنی جگہ پر رکھو، ایک انسان اس وقت کس دور سے گزر رہا ہے، نہ بدلا تو انجام کیا ہوگا، اگر بدل گیا تو نتیجہ کیا ہوگا، اس کا علم پوری انسانیت میں صرف اللہ کو ماننے والے بندے اور محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے پاس ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نوجوان آ رہی ہے؟ ارے منڈی تی بھی ہلاو رے بابا، آ رہی ہے بات؟ میری اردو تو سمجھنا، تم نہ بلاکوں میں تقریر کرتا نہیں، تم تک پہنچ کر تقریر کرتوں سو نہیں،
اور جتنے علماء بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، سایہ ہمارے سروں پر تاجر قائم فرمائے۔ ان تمام علماء کی اردو کے مقابلے میری اردو بہت گھٹیا ہے۔ بعض لوگ تو میری اردو سن کر ڈاؤٹ بھی کرتے ہیں میں مولوی صاحب کیا بول کر۔ اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے اپنی اردو کو بگاڑا ہے۔ جلسوں کا مقصد اور بیان کا مقصد ہی کیا؟ سننے والوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ 4 گھنٹے بیان ہو لیکن سننے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو منتظمین تو خوش ہو سکتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ پوری توجہ ادھر رکھو، پوری توجہ کے ساتھ سنو، انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آ جائے گی، آگے بڑھنے مجھے بھی سہولت ہوگی۔ ورنہ ایسے جلسے روزانہ کرتے رہیں گے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس دور میں بوڑھے جوان بچے سب پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اس دور میں جتنی مخلوقات کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں سب کو چھوڑو، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات پر انسان کی نگاہ نہیں ہے۔ انسان کا علم اللہ کے علم کے سامنے سمندر کے ایک خطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ بولو اللہ اکبر، بولو۔ کیا تبھی بولو رے بابا، نہیں تو انا للہ بول ڈالو، میں دعا کر کو اٹھ جاتا ہوں۔ کیا مولی صاحب؟ یہ چھل جمعے میں بھی ہے۔ تمہیں ذرا سمجھنے کا انداز پیش کرے تو چنا ہم نہ بھی بولنے کے لیے دل چاہے گا۔ کہاں ہم کیا کی حفاظت نہیں کرے تو بھی جمعے میں جلسے میں ہم کیا کی حفاظت، کیا ہم نہ آپا سمجھ گئے؟ بازار میں آنکھوں کی حفاظت نہیں، دکانوں میں آنکھوں کی حفاظت نہیں، گھروں میں آنکھوں کی حفاظت نہیں، شادیوں میں رسومات میں آنکھوں کی حفاظت نہیں، یہاں تک کہ گھروں میں میتیں ہو جائے وہاں بھی غلط نگاہ پڑ رہی ہے۔ کس کا کی باوا مرگا، بچہ رو رہی، اسے تسلی دیے سکا گلے لگا رہا ہے۔ تم نہ کیسا معلوم حضرت، یہ منجے پوچھو نو کو ایسے رپورٹ صرف منجے چاہتے ہی سو۔ معاف فرمائے میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے دشمنوں سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ مسلمانوں کی سازشوں سے اور غفلتوں سے اسلام کو نقصان پہنچا۔ اور یہ دین کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، یہ دین کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا نہیں سکتی، اس دین کا کوئی حرف خدا کی قسم قیامت کی صبح تک مٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہمارا آستہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور حقیقت بھی ہے کہ دنیا میں جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ میرا ہے، اس کو بنانے والا میں ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی۔ مٹانے والوں کو مٹتے ہوئے اس دین نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیکھیں گے۔ ختم کرنے والے کو اس دین نے ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بدلنے والوں کو اس دین نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے، مٹانے والوں کو اس دین نے مٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے نقصان پہنچانے والوں کی زندگیاں کیا نسلیں برباد ہوتے ہوئے اس دین نے دیکھا ہے۔ خدا کی قسم 1450 سال سے لے کر اب تک خدا وحدہ لا شریک کی قسم دین سلامت 100% پورے دلائل کے ساتھ ساری دنیا میں چمک رہا ہے تو وہ اسلام ہے۔ کیسے کیسے زمانے آئے، کیسی کیسی حکومتیں آئی، راجنیتیاں کیسی بدلی، دشمنے کتنے آئے، غارت گیریاں کتنی ہوئی۔ پورے دلائل کو ہاتھ میں رکھ کر کہتا ہوں میں، علماء کرام کے بیچ میں ایک پکا سبق یاد رکھنے والے طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں میں، 1450 سال سے لے کر اس دین پر حالات آئے، رب کعبہ کی قسم یہ دین پیغمبر کے زمانے میں جیسے سلامت تھا آج بھی ویسے سلامت ہے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو رے بابا۔ کیا مولانا کھانے کا انتظام نہیں ہے کی؟ اس کے واسطے ٹینشن ہے سو مائک میں بولو نکو بابا، کون بھی مجھے ان کے اندر جوش نظر آنا سو۔ میں کیا درد تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بلانے کے باوجود نہیں آئے نہیں، اس سے میرے دل میں ایک درد پیدا ہوا، میرے ذہن میں ایک درد آیا، پہلے اسے بیان کر دوں، اس کے بعد اگر وقت ہو تو آگے بڑھوں۔ 1450 سال، کتنے سال؟ زور سے بولو۔ تمہاری عمر کتنی ہے بولالتے ہیں؟ تمہارے بابا کی عمر کتنی ہے بولالتے ہیں؟ تمہارے دادا کی عمر کتنی ہے بولالتے ہیں؟ جورو کی عمر کتنی ہے بولالتے ہیں؟ 202 بچے عمر کتنی ہے بولالتے ہیں؟ اسلام کی بھی ایک عمر ہے، اگر کوئی پوچھے جواب دینے والا نہیں ہے۔ ساڑھے 1400 سال ہماری شریعت کی عمر، اور سلامت 100%، محفوظ 100%۔ ایسا نہیں کہ دشمنان نہیں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی ایسی حفاظت کی۔ ایور گرین کا اگر یہ جملہ کسی پر فٹ ہوتا ہے تو وہ اسلام پر فٹ ہوتا ہے۔ میرے آقا کے زمانے میں دین جیسے سلامت تھا آج بھی ویسے ہی سلامت ہے۔ ایک حرف، ایک نقطہ، ایک آیت، نہ قرآن کا بدلہ نہ دین کا بدلہ۔ کیا دلیل حضرت دین سلامت ہے بول کر؟ اگر کوئی سوال کرے، بعض موقع میں سوالہ بھی کرو، اچھے کرو سوالہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سوال کرنے سے بھی علم پیدا ہوتا ہے، لیکن ڈھنگ کے سوالہ کرو۔
वरना मैं बोल देला सवाल करो बोलकर बोलाल को मैं चलेगा सवाल से मौली साहब को सवाल कर दल को इनका दिमाग खराब करो उनको ना इनू बोलेंगे सबको बुलाओ मुजम्मिल साहब को बुलाओ उनको मुजम्मिल साहब आए तो कौम हमारे ऊपर हावी हो जाती बोलकर करो सवाल करो ढंग के करो जायज सवाल करो अच्छे सवाल करो ऐसा सवाल करो कि जवाब देते हुए मौलाना का इल्म ताज़ा हो जाए जब तुम सवाल करोगे तो जवाब देते हुए मौलाना को वो वक्त याद आ जाए जिस वक्त ये जवाब उनके उस्ताद पढ़ा रहे थे ऐसा सवाल करो कि तुम्हारे सवाल की बरकत से मौलाना को तफसीर खोलने का मौका मिल जाए मौलाना को हदीस और शुरूहात खोलने का मौका मिल जाए मौलाना को फिक़ही किताबें खोलने का मौका मिल जाए ऐसा सवाल करो न को मौलाना सर खुजाने का मौका मिले एक तो करते नहीं मौलाना सवाल करे तो ऐसा करते ही पेट जलता वरना सवाल भी आधा इल्म है क्या है आधा इल्म है अगर ये मौली साहबा की तनख्वाहें अच्छी होती तो एक बात बोलता हंसे तो डाउट हो रहा है यहाँ की तनख्वाह भी लो है अब लो तनख्वाह पर अगर मैं एक्स्ट्रा मेहनत इनके हवाले करके चले जाऊं तो फिर ये लोग क्या करेंगे पता नहीं वरना अगर ये इजाज़त दे तो मैं अर्ज करूं 5 नमाजों के बाद 5 महफिलें मुनक़िद करो फजर के बाद तफसीर की महफिल ज़ोहर के बाद हदीस की मजलिस असर के बाद फ़िक़ह की मजलिस मगरिब के बाद दावत व तबलीग की मजलिस इशा के बाद सवाल व जवाब की मजलिस दावत व तबलीग भी बोलिया की तो बाज मुसलमाना क्या बोलते हैं मौली साहबा दावत व तबलीग के मुखालिफा कहते वाह 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 तुम्हें क्या इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पुत्र ये अजीब बात है दावत का मुखालिफ मुसलमान ही हो नहीं सकता क्योंकि दावत दीन का नतीजा है दीन दावत का नतीजा है नबियों वाले काम को दावत कहते हैं सहाबा वाले काम को दावत कहते हैं अबू हनीफा वाले काम को दावत कहते हैं इमाम शाफी वाले काम को दावत कहते हैं इमाम मालिक वाले काम को दावत कहते हैं अहमद बिन हम्बल वाले काम को दावत कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी वाले काम को दावत कहते हैं बायजीद बुस्तामी वाले काम को दावत कहते हैं साबिर किरजरी रहमतुल्लाह अलैह वाले काम को दावत कहते हैं मेरे दोस्तों इसीलिए मैं अपने बड़ों का दामन थामते हुए कहता हूँ इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बानिए दावत व तबलीग नहीं इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद दावत व तबलीग है मल फर्क बैनल बानी वल मुजद्दिद बानी और मुजद्दिद में क्या फर्क है बानी उसे कहते हैं जो काम को नए तरीके से शुरू करे मुजद्दिद किसे कहते हैं जो काम बंद हो जाता है उसे फिर से शुरू करने वाला Understand? Yes, I know English. I know English का तो उतनी पक्की इंग्लिश आती बोल को मुझे समझो नको चुपके रत्ती 2-3 जुमले बोलाल तू सो और जरूरी भी नहीं ना इंग्लिश पढ़े तो क्या हमारे मुल्क में कई किस्म की ज़ुबानें हैं जिसको जिस ज़ुबान से मोहब्बत है उस ज़ुबान से अपना दामन जोड़ ले और हमारा आस्था ये है कि मरने के बाद कोई भी ज़ुबान ज़िंदगी में रहे मरने के बाद ज़ुबान अरबी बन जाती है खबर में फरिश्ते आकर इंग्लिश में सवाल नहीं करेंगे खबर में फरिश्ते आकर अरबी में सवाल करेंगे मार रब्बुक मादीनुक
ماذا تقول فی ھذا الرجل، ابھی تقریر شروع کریا نہیں با، ایک ٹاکرات میں ہمارے بنگلور میں رمضان آتا، چکوڑی میں رمضان آتا، بنگلور میں بھی آتا۔ رمضان کے آخری عشرے میں تاکراتیں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ تاکراتیں آتی ہیں۔ ہماری مسجد عمر فاروق میں تاکراتوں کا ایک خاص نظام ہوتا ہے، تقریباً پورے کرناٹک اور تمل ناڈو سے بھی، آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، کافی مجمع بھی ہوتا ہے، اور میں ایک خاص عنوان ایک تاکرات میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ موت کا عنوان چل رہا تھا تو میں نے موت کے بارے میں تاکرات میں تقریباً 4 تاکراتیں بیان کی۔ کتنے؟ 4 تاکراتیں بیان کی۔ اور وہ جب عنوان چل رہا تھا، ہنسنے کی جگہ بھی لوگ ہنسنے کو نہیں تھے کہ یہ تو موت کا ٹینشن تھا۔ اب دیکھو، یہ جملہ ہنسنے کا تھا، تمہیں ہنسے نہیں، لیکن جب موت کا عنوان چلنے کو تھا، ہنسنے کے جملے میں بھی لوگ ہنسنے کو نہیں تھے۔ بار بار فون کرتے تھے، آئندہ تقرات کیا عنوان ہے حضرت بول کر، میں بولتا پکا موت کا۔ ڈرے تو بھی موت آتی سوت، نہیں ڈرے تو بھی، بچے تو بھی موت آتی سوت، نہیں بچے تو بھی، اچھے نیک بن گئے تب بھی موت آئے گی، گنہگار رہیں گے تب بھی موت آئے گی۔ جب موت نبیوں کو نہیں چھوڑی، ہم کو کیا چھوڑے گی؟ جب موت صحابہ کو نہیں چھوڑی، ہم کو کیا چھوڑے گی؟ جب موت اولیاء کو نہیں چھوڑی، ہم کو کیا چھوڑے گی؟ جس کے صدقے میں اللہ نے موت بنایا، موت اس نبی کو نہیں چھوڑی، ہم کو کیا چھوڑے گی؟ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات بنانے والے اللہ ہے، لیکن صدقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ بنائے کون؟ بولو اللہ۔ آسمان بنائے کون؟ اللہ۔ زمین بنایا کون؟ اللہ۔ چاند بنایا کون؟ اللہ۔ سورج بنایا کون؟ اللہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا کون؟ اللہ۔ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ، نبیوں کو پیدا کرنے والا اللہ، بنانے والا اللہ ہے، لیکن صدقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اس لیے کہ خود میرا اللہ میرے نبی سے خطاب فرماتا ہے، اے پیغمبر، اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد اور مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ بھی نہ بناتا۔ جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات اور تمام چیزوں کو، مخلوقات کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے، تو پھر موت بھی بنایا کون؟ اللہ۔ تو وہ موت بھی کس کے صدقے میں بنی؟ ارے بولو، اللہ کے نبی کے صدقے میں بنی۔ موت کو بنانے والا اللہ ہے، صدقہ رسول اللہ کا ہے، اس لیے موت سب کو گئی، بغیر پوچھے گئی۔ جس کے صدقے میں بنی اس کے پاس گئی تو بغیر اجازت نہیں، اجازت کے ساتھ گئی ہے۔ آدم کے صدقے میں موت نہیں بنی، آدم کو پوچھ کر موت نہیں گئی۔ نوح کے صدقے میں موت نہیں بنی، نوح سے پوچھ کر موت نہیں گئی۔ موسیٰ کے صدقے میں موت نہیں بنی، موسیٰ کو پوچھ کر نہیں گئی۔ عیسیٰ کے صدقے میں موت نہیں بنی، عیسیٰ کو پوچھ کر نہیں گئی۔ لیکن میرے نبی کے صدقے میں اللہ نے موت کو پیدا کیا۔ جب نبی کے پاس بھیجا تو یہ حکم دے کر بھیجا، جاؤ میرے نبی کے پاس، لیکن یاد رکھنا اجازت دے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ نبی کو بھی موت آئی، نبی نے خود فرمایا انک میت و انہم میتون۔ اللہ کا خطاب ہے، زبان میرے نبی کی ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دو کہ مجھے بھی مرنا ہے، کائنات کو بھی مرنا ہے، چاہنے والوں کو بھی مرنا ہے، دشمنوں کو بھی مرنا ہے۔ موت کا عنوان ہے، سب کو موت آئے گی، ڈرے تو بھی آئے گی، نہیں ڈرے تو بھی آئے گی۔
ایک گھر میں ایک بابا کا انتقال ہوگا کہتے، ایک گھر میں ایک بابا کا انتقال ہوگا. اب انتقال ہو گیا تو چکوڈی میں روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ ارے بولو با، روتے ہیں. رونا سچ. وہ بھی مسئلہ پوچھتا گھگو، حضرت مر گئے تو رونا کیا؟ حضرت نہیں رے باوا، ویراٹ کوہلی چھکا ماریا تو تھالیاں مار کو ہنستے ہی نہیں ویسا ہنس سے. عجیب ہے دیوانہ، مرے تو رونگا نہیں. پیدا ہوئے تو خوشی بھی کرو، مر گئے تو روو. رونے کا سبق بھی اسلام دینا ہے، ہنسنے کا سبق بھی اسلام دیتا ہے، لیکن رونے کی اجازت ہے. کیسا رونا؟ رونے کے طریقے سے رونا. اللہ ہمارے بابا چلے گئے نا، اللہ بلایا نا، چلے گئے نا، اللہ مغفرت کرو، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور کرو. کتنی محنتوں سے پالینا، پھر 2-3 قطرے آنسو بہانا. کیا پوچھے کی دلائے نا، ذرا آنکھوں بہانا. ہمارے واسطے کتنی آنگو ڈوائے نا. یہ نہیں بولنا. دیوانے رو سکا روتا، سر مار کو روتا، ڈچیا مار کو روتا، سمجھانے گیا تو اسے مار کو روتا. ارے دیوانے، نکو با، رو نکو با، اللہ کا بلاوا با. انہیں سمجھانے گئے اسے مار کو روتا، اسے ڈھکل کو روتا. اتنا روئے تو ڈاؤٹ آتا انہیں کیا کی دال کو ماریا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو علماء کی مجلسوں میں بیٹھے تو کیسے کیسے اسباق مل رہے ہیں. سبحان اللہ. ابھی تقریر شروع کر، یعنی مقدمے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے. عورتاں بھی بعض روتے ہیں، مر گئے تو روتے نہیں روتے؟ اللہ اللہ چلے گئے نا، یہ ہمارے بچپن میں روتے تھے. سو اب ایو چلے گئے نا. کہاں چلے گا ماں، یہاں چھے نا، پڑیا ہے نا. بڈی آتی اٹھ کو، محلے کی خاندان کی کوسی کی بڈی آتی، آکو فوراً بیوہ کو بولتی پہلے بگڑا توڑو ماں. تمہیں بنگڑی کو بھی اس کی زندگی کو کیا تعلق بڈی ماں؟ چلتا نہیں چلتا. نام کے مسلمان ہو، ابھی تم نے اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو سنا نہیں، اسلام کو سیکھا نہیں. ورنہ آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی، ہمارے قوم کے بوڑھوں کی حالت یہ نہ ہوتی، نوجوانوں کی حالت یہ نہ ہوتی، ماں اور بہنوں کی حالت یہ نہ ہوتی، مستورات کی حالت یہ نہ ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام کامل اور مکمل دین ہے میرے پیارو، اسلام کامل اور مکمل دین ہے میرے پیارو. اگر ہم آج عمل کر لیتے، آج ہم سن لیتے، ہماری زندگی میں ہم اسلام کو اپنا لیتے، میرے رب کی قسم دعوت کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. جس کی نظر ہم پر پڑتی اللہ دیکھنے والے کو ہدایت عطا کر دیتے. ایک سوال کا ڈر ہے مجھے، اور وہ ڈر تم بھی اپنے اندر پیدا کرو. ایک سوال کا ڈر ہے، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ذمہ دار ہیں غیر ذمہ دار ہیں، مالدار ہیں غریب ہیں، سب کان کھول کر سن لو. حضرات علماء کی اجازت لے کر عرض کر رہا ہوں، ایک سوال کا مجھے ڈر ہے. وہ سوال کے بعد اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا، خبر سے لے کر حشر تک. خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی غیر مسلم اللہ کی عدالت میں یہ مدعا رکھ دے کہ اللہ
ہم کیسے اسلام لاتے جبکہ تیرے اسلام پیش کرنے والوں پر ہماری نظر ہی نہیں پڑی؟ تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رونا بھی سکھاتا ہے اسلام، ہنسنا بھی سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مریا سے آدمی مر گیا تو اس کی جوڑوں کو بنگڑیاں پھوڑنا ضروری نہیں، وہ بھی کو سے پھوڑتی سو کانچ کے پھوڑتی، سننے کی تھی بھی پھوڑی تو ہمیں چن سکتے۔ کتنی ہوشیار ہے دیکھو۔ عورتوں کا انتظام نہیں ایسا بولے بول کو جا کو بولو، کانچ کے ہی پھوڑتی۔ کسی مذہب میں یہ طریقہ ہے تو یہ طریقہ اس مذہب کے والوں کے لیے مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ نے ہم کو ہمارے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور ہمارے نبی کی زندگی کامل زندگی ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی میں کیا نہیں ملتا؟ شوہر زندہ ہو، بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر کو کیا کرنا؟ شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی زندہ ہو تو بیوی کو کیا کرنا؟ یہ دو سبق بھی ایک نبی کے گھر سے ہم کو ملتا ہے۔ پیغمبر زندہ تھے، خدیجہ کا انتقال ہو گیا، یہ سبق بھی ہم کو نبی کے گھر سے ملتا ہے۔ پیغمبر کا انتقال ہو گیا، عائشہ زندہ تھی، یہ سبق بھی ہم کو نبی کے گھر سے ملتا ہے۔ رونا بیکار کے بمڑیاں مار کو رونا نہیں، اور بمڑیاں مارتے کبھی کبھار جملے ایسے زبان سے نکلتے ہیں، گھر سے جنازہ بعد میں نکلتا ہے، دلوں سے ایمان پہلے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بڑی محبت کے ساتھ، تقریباً میرے نوجوان علماء کرام بیٹھے ہیں، تمہاری میری عمر میں ذرات فرق رہی ہیں سوتت سے، لیکن بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں ہم کو اب اس دور میں اور بھی محنت زیادہ کرنا ہے۔ اور میں تو چند دنوں سے دعا کر رہا ہوں اللہ کے پاس، قسم اللہ کی، اللہ سب سے پہلے مسجدوں کا صدر مولوی صاحبوں کو بنا۔ دیکھو کون بھی آمین بول رہا ہے، دیکھو نہیں بول رہے، ہی بولتے ہیں، ہرگز نہیں بولتے۔ اللہ مصلی کا امام عالم کو بنایا، منبر کا خطیب عالم کو بنایا، مسجد کا صدر بھی عالم کو بنا دے، سیکریٹری بھی عالم کو بنا دے، انشاءاللہ تعالی صدیوں سے جو کام نہیں ہوگا لمحات میں وہ کام ہو جائے گا۔ بہت اچھا ہے کہ اگر مسجدوں کی صدارت علماء کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر حدیث کا وہ مصداق بن جائیں گے اور اس پیغمبر کے اشارے سے باہر نکل جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں میری امت کروڑوں روپے خرچ کر کے مسجدیں تو بنائیں گی، لیکن ان مسجدوں سے ہدایت کا کام نہیں ہوگا۔ کام جب ایسے مسجدوں کے ذمہ دار جاہل رہیں گے تو ایسی مسجدوں سے ہدایت کا کام نہیں ہوگا۔ میرا جملہ اگر دلوں کو توڑتا ہے معاف کر دو، آئندہ نہ بلاؤ، لیکن اپنے جملے پر میں اٹل ہوں، پھر چکوڑی کو نہیں آؤں گا، یہ الگ بات ہے، جملہ واپس نہیں لوں گا۔ کیوں؟ بات صحیح ہے۔ کون سی مسجدوں سے ہدایت کا کام نہیں ہوگا؟ ان مسجدوں سے ہدایت کا کام نہیں ہوگا جس کے ذمہ دار دین سے دور ہو، جس کے ذمہ دار قرآن سے دور ہو، جس کے ذمہ دار حدیث سے دور ہو، جس کے ذمہ دار افہام و تفہیم سے دور ہو۔ ایسے مسجدوں سے ہدایت کا کام نہیں ہوگا، ورنہ میرے پیاروں مال کی ذمہ داری تم اٹھاؤ، مسجدوں کے نظام کی ذمہ داری علماء اٹھائیں گے، انشاءاللہ تعالی امت میں انقلاب ضرور آئے گا۔ ابھی دین کے 99.9 حصے باقی ہیں، کب بولیں ہم؟ دین کے 99.9 حصے باقی ہیں، کب بولیں؟ حلال اور حرام کے ہزاروں مسائل باقی ہیں، کب بولیں؟ جائز و ناجائز کے مسائل باقی ہیں، کب بولیں؟
مستحب اور مکروہ کے مسائل باقی ہیں، فرائض کے مسائل باقی ہیں، واجبات کے مسائل باقی ہیں، سنن کے مسائل باقی ہیں، معاشرت کے مسائل باقی ہیں، معاملات کے مسائل باقی ہیں، وراثت کے مسائل باقی ہیں، عقائد کے مسائل باقی ہیں۔ کب بولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وقت دینے کے لیے آپ تیار نہیں، سننے کے لیے آپ تیار نہیں۔ عمل کو رکھو، فیصلے آسمان سے ہوں گے۔ بولنے کے لیے میرے رب کی قسم ہر عالم تیار ہے، وقت دینے کے لیے تیار نہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی قریب میں ایک مولانا اپنے جمعے کا بیان لا کر مجھے سنا رہے ہیں۔ مولانا میں بھی جمعے کا بیان ریکارڈ کرتا ہوں، ذرا سنو اور دیکھو انداز کیا ہے، کیونکہ جو آدمی جس لائن کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے مشورہ غلط بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میرے اندر غرور ہے، میرے اندر تکبر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غروری سے بچو، تکبر سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی لین پر غروری کرنا بندے کا پسند آتا نہیں، تکبر کرنا پسند آتا نہیں۔ دولت ہے تو مغرور نہ بنو، دولت ہے تو متکبر نہ بنو، طاقت ہے تو مغرور نہ بنو، طاقت ہے تو متکبر نہ بنو، علم ہے تو مغرور نہ بنو، علم ہے تو متکبر نہ بنو۔ اظہار نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، غروری سے بچتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے اگر کوئی صلاح و مشورہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس سے کام ہوگا۔ ایک مولانا اپنا جمعے کا بیان لا کر یوٹیوب میں مجھے سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو مولانا میں بھی جمعے کا بیان ریکارڈ کرتا ہوں، میری اپنی طاقت کے مطابق میں اسے ایشو بھی کرتا ہوں۔ جب میں نے نیچے ٹائم دیکھا تو 28 منٹ 53 سیکنڈ۔ میں نے پوچھا اتنا ہی جمعے کا بیان ہے؟ مولانا کہنے لگے بیان تو اور آگے بھی کر سکتا ہوں لیکن مساجد والے اجازت نہیں دیتے، آدھے گھنٹے میں تیرے جوئی کا پالا پکتا نہیں، آدھے گھنٹے میں تیری سمدین کی دعوت کی بریانی پکتی نہیں۔ امت کی اصلاح کا بیان جمعے کے موقع میں آدھے گھنٹے میں ختم کرنے کا قانون جن مسجدوں میں ہے، انہی مسجدوں کے بارے میں پیارے آقا نے 1450 سال پہلے اجل صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں مسجدیں کروڑوں روپے کی تعمیر ہوگی لیکن ہدایت کا کام نہیں ہوگا۔ آدھے گھنٹے میں 5 منٹ حمد و ثنا پر ختم، 5 منٹ اختتام پر ختم، آدھے گھنٹے میں 10 منٹ چلے گئے تو بچت کتنے؟ 20 منٹ ہے۔ 20 منٹ میں قرآن کی کون سی آیت پڑھے، ترجمہ کتنا کرے، تفسیر کیا بیان کرے، حدیث کیا پڑھے، تشریح کیا کرے، پھر مسائل کیا بیان کرے، حالات کیا بیان کرے، دوا کیا دے، علاج کیا دے، درد کیا پیش کرے، فکر کیا پیش کرے۔ آدھے گھنٹے میں 10 منٹ حمد و صلاۃ و اختتام پر ختم، اور 20 منٹ میں کیا علاج کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی درد کو سینے میں رکھ کر یہ عاجز اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں مسلمانوں کو بعد میں پہنچا لیکن مسجدوں کے صدارت اور سیکریٹریٹ علماء کے حوالے پہلے کر۔ انقلاب اگر مسجدوں میں آ جائے تو سارے عالم میں آ جائے گا، اگر مسجدوں میں انقلاب نہ آئے تو ساری دنیا رب کعبہ کی قسم جنگل سے بدتر بن جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹوں سے انقلاب آتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسمبلیوں سے انقلاب آتا ہے۔ نہیں آیا، آئے گا بھی نہیں۔ انقلاب، تبدل، تغیر مساجد سے آئے گا۔ مساجد سے کتنے مسائل ہیں بیان کرنے کے لیے دل چاہتا ہے
لیکن وقت نہیں ملتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا تو وقت دو یا تو اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما. رونے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. بعض لوگ روتے ہیں میت میں تو کچھ جملے ایسے ادا کر دیتے ہیں کہ مرنے والے کا جنازہ بعد میں نکلتا ہے، اس پر رونے والے کا ایمان پہلے نکل جاتا ہے. اللہ چلے گے نا. ابھی ذرا دن ہتے تو کتنا اچھا تھا نا. یہ سب اچھے باتاں بول کو رو. پورے چکوڈی میں اللہ کو میرا مرض ہی دکھیا، یہ بولے تو گئے. ارے بولتے نہیں بولتے. پورے چکوڈی میں اللہ کو میری ضرورت دکھی. توبہ توبہ توبہ. ہمارے دین سے ہمارے ایمان سے رشتہ ہمارے عقیدے سے بھی ہے، ہمارے زبان سے بھی ہے، ہمارے اعمال سے بھی ہے. عمل غلط کرو گے تب بھی ایمان سے باہر، خیال غلط ہوگا تب بھی ایمان سے باہر، زبان سے جملہ غلط نکلے گا تب بھی ایمان سے باہر، تب بھی ایمان سے باہر. کلمات کفر پر فقہا کی کتابیں ہیں. کس کا طبی بچہ مر گیا، اللہ سب کے عمر میں برکت دے. ذرا ڈراؤنی بیانی کر رہا ہوں، ڈرو نہ کو. سوچ کو بیٹھتا نہیں، بیٹھنے کے بعد خدا کیا دیتا کہ وہ بولتا ہوں. کس کا طبی بچہ انتہا، کیونکہ موت نہ بچوں کو چھوڑی، نہ جوانوں کو چھوڑی، نہ بوڑھوں کو چھوڑی، نہ خوبصورتوں کو چھوڑی، نہ بدصورتوں کو چھوڑی، نہ غیروں کو چھوڑی، نہ اپنوں کو چھوڑی، نہ قریے والوں کو چھوڑی، نہ شہر والوں کو چھوڑی، نہ عابدوں کو چھوڑی، نہ گنہگاروں کو چھوڑی. موت اٹل 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 اٹل. بچے بھی انتقال ہوتے ہوئے دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، جوان بھی انتقال ہوتے ہوئے دنیا میں ہم نے دیکھا ہے. اگر موت کا عنوان لے کر ہاتھ میں قلم پکڑ کر ہم اگر لکھنا شروع کر دے، ایک ماں کے پیٹ سے لے کر 100 سال یا 125 سال یا 150 سال تک کی عمر والے آدمی کے ہر سیکنڈ کی موت کا ہمارے پاس کسی نہ کسی کی خبر آئے گی. نابالغ بچے بھی مر جاتے ہیں، چھوٹے بچے 2 سال کے، 3 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے بچے انتقال ہو جاتے ہیں. رونا آتا ہے. بچوں کے موت پر جو درد ہوتا ہے بڑوں کے موت میں وہ درد نہیں ہوتا. اسی لیے آج ہم صاف صاف کہتے ہیں اسرائیل کے سینے میں دل ہے کہ نہیں ہے. اتنا کمزور نکلا کہ اس نے بمباری بہادروں پر نہیں معصوم بچوں پر بھی کیا، اور دنیا دیکھتی رہ گئی. جن کے دلوں میں درد ہے، جن کے دلوں میں پیار ہے، جن کے دلوں میں محبت ہے، وہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو، سکھ ہو کہ عیسائی ہو، جن کے دلوں میں پیار، جن کے دلوں میں محبت، جن کے دلوں میں درد، جن کے دلوں میں فکر، اور جو انسانیت کو ایک کنبہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اسرائیل کی کھل کر مخالفت کی ہے. جن کے سینے سینے ہیں لیکن اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں اور دلوں میں پیار نہیں، وہ اسرائیل کی موافقت بھی کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 6000 سے زیادہ بچے سرزمین فلسطین میں مسجد اقصی کی حفاظت کے خاطر اپنی شہادتیں پیش کی ہے. کاش ان بچوں کے خون کا خطرہ ہم ہوتے، کاش ان بچوں کے جسم کا کوئی پارٹس یا عضو ہم ہوتے. اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے. بچوں کے انتقال میں درد بہت ہوتا ہے، اور اسی لیے درد جتنا ہوگا بشارت بھی اتنی ہی ہوتی ہے. توجہ سے سنو، علماء بیٹھے ہیں تو کچھ علمی نکتے آ رہے ہیں.
درد جتنا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے اجر بھی ہوگا۔ بڑے انتقال ہو جاتے ہیں تو ان کے جنازے میں پڑھنے کی دعا الگ، نابالغ بچے انتقال ہو جاتے ان کے جنازے میں پڑھنے کی دعا الگ۔ یاد ہے؟ ارے یاد ہے؟ ڈرو نو کو، پڑھو بولتا نہیں۔ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے، یاد ہے۔ بابا کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھنے کو کھڑا ہے، امام صاحب کو بولا تھا گھگو پڑھاؤ بولال کو، وہ 4 تکبیر والی نماز میں حساب ڈال رہا ہے، وہ 8 دن پہلے 10 لاکھ دکھائے تھے، کہاں رکھیں گے؟ نہیں جنازوں میں ذکر و اذکار و دعا نہیں ہو رہی ہے، جنازے کی نماز میں خود کی طرف سے پراپرٹی کی تقسیم ہو رہی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ باپ اصل نہیں، باپ کی وراثت اصل ہے۔ وہ پیپراں دیے ابا، بڑے بھیا پوچھے تو منجے دیے نہیں بول کس بولا تو، کیا دعا پڑھنا؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا دعا، دوسری تکبیر کے بعد کیا دعا، تیسری تکبیر کے بعد کیا دعا، چوتھی تکبیر کے بعد کا عمل کیا نہیں معلوم۔ بڑے مر جائے تو کیا دعا، چھوٹے نابالغ بچے مر جائے تو کیا دعا۔ خالی کلمات کفر پر بات کر رہا ہوں۔ قریب مسجد جی، اشہدو ان محمد رسول لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ بڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے، دعا کیا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا الی آخر الدعا۔ یہ اتنا دعا، چکوڑی میں بھی یہ اتنا دعا، ارے یہ اتنا۔ چھوٹے بچے، نابالغ بچے یا بچیاں مر جائے تو دعا کیا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ مغفرت کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں مغفرت کا تذکرہ نہیں۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ لڑکے کے لیے دعا، اے اللہ اس کے موت کے غم کو خوشی سے بدل دے۔ ترجمہ، اس کے موت کے غم کو خوشی سے بدل دے، اور اس موت کے غم کو صبر کے ذریعے سے آپ جب خوشی سے بدلیں گے، اجر جو ملے گا، اے اللہ اس اجر کو آپ ضائع مت کیجئے، اسے ذخیرہ بنا کر رکھیے۔ یہ ایک اجر وہ ہوتا ہے جو عمل کرنے کے بعد ملتا ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ ایک اجر وہ ہوتا ہے عمل کرنے کے بعد ملتا ہے، بندہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ بہت سارے اعمال، نماز پڑھتے ہیں اجر ملتا ہے، لیکن غیبت کرتے ہیں اجر چلا گیا، روزہ رکھتے ہیں اجر ملتا ہے، حرام سے افطاری کرتے ہیں چلا گیا، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اجر ملتا ہے، پھر دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں چلا گیا، حج کرتے ہیں اجر ملتا ہے، اگر دکھاتے و بتاتے ہیں تو چلا گیا، حج کرتے ہیں تو اجر ملتا ہے، آنے کے بعد زندگی کی حفاظت نہیں کرتے وہ پورا اجر
اجر غارت ہو جاتا ہے. داڑھی رکھتے ہیں اجر ملتا ہے, داڑھی رکھ کر شراب پیتا ہے چلا گیا. ٹوپی پہنتے ہیں اجر ملتا ہے لیکن ٹوپی کے لائق بات نہیں کرتا, پورا اجر چلا گیا. برقع پہنتی ہے اجر ملتا ہے لیکن ساس کا ادب نہیں کرتی, چلا گیا. برقع پہنتی ہے اجر ملتا ہے, شوہر کا ادب نہیں کرتی, اجر چلا گیا. اجر کب ہوتا ہے؟ جب وہ اجر کی حفاظت کریں گے. جب نابالغ بچوں کے انتقال پر جب جنازے کی نماز میں دعا کرتے ہیں, نبی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں, یہ صبر کوئی معمولی صبر نہیں. اگر یہ غارت ہو جائے تو پھر اس صبر کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں ملے گا. یہ کام کر, اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے اس اجر کو دے دے اور دعا کر دے, اے اللہ اس غم کو خوشی سے بدل دے. غم پر میں نے جو صبر کیا تو نے اجر عطا کیا, اس اجر کی تو حفاظت فرما, اور اس کے مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اس کے لیے تو, اس کو میرے لیے تو سفارش کرنے والا بھی بنا, اور ایسا سفارشی بنا جس کی سفارش قبول کی جائے. بچوں کے انتقال پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا, کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا, صبر کرو, دعائیں دو, اللہ کے پاس بدلہ پوچھو. اگر کسی کو خبر پہنچی کہ فلاں صاحب کا بچے کا انتقال ہو گیا تو اس مایوس آدمی کے پاس جا کر اسے تعزیت ادا کرتے ہوئے دعا دو, اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے. لیکن یہ نہیں بولنا روتے ہوئے, اتنے بچہ میں اللہ تعالیٰ کو میرا بچہ دکھا کیا, اتنے بچہ میں اللہ تعالیٰ کو میرا بچہ دکھا کیا. یہ جملہ اگر زبان سے نکل گیا, آدمی کا ایمان وہیں غارت اور برباد ہو گیا. وہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے, اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. مرنے کے بعد رونا بھی, موت کا واقعہ آ گیا تو بات آ گئی. ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوگا, لطیفہ یہ, بیٹا رو رہا ہے, 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 رو رہا ہے. پورے خاندان والے رشتہ داران سب جا کو تسلی دے رہی, تب بھی انہیں رونا بند نہیں کر رہا. تمہارے سکا ایک دوست جا کو اسے بولیا, ایسا کئی کرے رو رہا سو کہ اب تک کون بھی مرے نہیں کیا دنیا میں. آج تیرے بابا کا تو سبا ہمارے بابا, پرسوں ان کے بابا, ان کے بابا, ان کے بابا, اتنا کیرے رو رہا ہے. اٹھ رہے ادنا ڈاؤٹ کریں گے. جب تمہارے سکا دوست جا کو یہ جملے بولیا تو روتے روتے بیٹا بولیا کرتے, رے اصل میں ہمارے بابا مرے بول کر میں نو رو رہے, اسرائیل کو ہمارے گھر کا ایڈریس معلوم ہوگا نا, وہ سوچ کو رو رہے. کہیں کو گیا, بیکار نہیں گیا. ذرہ انگلش بھی آتی بول کر بولیا نہیں, اس میں یہاں تک چلا گیا. ایک مرتبہ تاقرات میں موت کا عنوان چل رہا تھا تو اس میں نے یہ کہا کہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا آدمی کیوں نہ ہو, ہمارا دھرم, عقیدہ, آستہ, قرآن, حدیث اور ہمارا نبی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی زبان عربی ہو جاتی ہے. کیا مولانا بات صحیح ہے؟ ارے بات صحیح ہے. کسی بھی زبان والا آدمی کیوں نہ ہو, مرنے کے بعد فرشتے اسے قبر میں آ کر کیا پوچھیں گے, تمہارا رب کون سا ہے. وہ بھی کون سی زبان میں پوچھیں گے؟ بولو, منہ کھولو. اگر تمہیں برابر وقت میں منہ نہیں کھولے, 12 بجے سے پہلے بیان مت کرتا نہیں. کون سی زبان میں؟ ہاں یہ ڈر کو بلا لے صحیح ہے. عربی میں ما ربک, ما دینک, ماذا تقول فی ھذا الرجل. حدیث میں آتا ہے پہلے 2 سوال فرشتے زبان سے کریں گے,
تیسرا سوال فرشتے نبی کا چہرہ دکھا کر کریں گے. اللہ اکبر. ریشمی کپڑے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دکھا کر مرنے والے کو پوچھیں گے ماذا تقول فی ھذا الرجل. بعض شارحین فرماتے ہیں اس کی قبر سے لے کر مدینہ منورہ روضہ اقدس کی مسافت کو ختم کر کے ڈائریکٹ نبی کا چہرہ دکھا کر پوچھیں گے ماذا تقول فی ھذا الرجل. اسی لیے بعض عاشقان و اولیاء اللہ موت سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ قبر میں نبی کی زیارت ہو جائے گی. موت کی تمنا نہیں کرنا، مرنے کی کوشش نہیں کرنا، محبت تو کرنا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موت کی تمنا نہیں کرنا، دعا بھی نہیں کرنا اللہ دے دال موت، اور موت مرنے کے کامہ بھی نہیں کرنا کیونکہ خودکشی حرام ہے. نوجوانوں صاحب ایک ایک جملہ تمہاری زندگی سے حالات سے تعلق رکھنے والے. آج کل ہمارے نوجوان مرضی کی شادی نہیں ہوئی تو اماں بابا کو ڈراتی کرے تو ہاتھ کرنا نہیں تو مر جاتے. کیا مر گئے تو مل جاتی کیوں نے؟ زندہ تمہیں رکھ کو کوشش کرے تو کیا تمہیں ملتی. نیمبو کی موسمبی کی تربوزاں کی پھرا لے کو رہا تو کیا تمہیں ہوں گا. دھمکی کیا دیتا کرے تو ہم ہاتھ کرو نہیں تو مر جا تم. بابا 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 نہیں. زندگی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. زندہ ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، زندہ ہے روزہ رکھ رہے ہیں، زندہ ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، زندہ ہے ذکر کر رہے ہیں، زندہ ہے درود پڑھ رہے ہیں، اور زندگی میں عمل کرے تو اجر ہے. مرنے کے بعد بعض اولیاء اللہ کو ان کی خواہش کے مطابق اللہ اعمال کی اجازت دیتے ہیں لیکن اجر نہیں دیتے. اعمال کی اجازت دیتے ہیں اجر نہیں. مرنے کی تمنا بھی نہیں کرنا، مرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، موت کی دھمکی بھی نہیں دینا. کل بھی سانگلی میں یہ بات بولیا، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، مرنے والے چیزاں بھی نہیں کھانا، چاہے وہ فاسٹ فائزن ہو کہ سلو پائزن. ویسا کہ تو کیا حضرت فاسٹ فائزن کا تو اصلی زہر چکوڑی میں ہے. ارے ہے نہیں کہ تو بولو اندر سے پاس کر دوں. مذاق کریا سورے بابا. فاسٹ فائزن کسے بولتے؟ اصلی زہر کھا لیے تو فوراً مر جاتا، یہ بھی گناہ کبیرہ. سلو پائزن کسے بولتے؟ کھا 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 کھو 10-15 سال کے بعد اس کی وجہ سے کسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرتا نہیں. بعض فقہا کے نزدیک وہ بھی خودکشی میں داخل ہے. کوئی بات کوئی جملہ بے سند نہیں. سڈن کھاتے ہی مر گئے وہ بھی خودکشی میں داخل. کچھ چیزاں کھاتے ہی مرتے نہیں، کھالے کو رہتے 15 سال 20 سال 25 سال، پیلے کو رہتے 15 سال 20 سال 25 سال. طبیعت خراب ہوتی ڈاکٹر کے پاس جاتے، ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتا یا کرتا، اسکیننگ لیتا، فلاں کرتا، بعد میں نتیجہ بتاتا تمہاری یہ عادت تم کو موت کے قریب پہنچا دی ہے، تو پھر یہ بھی موت چاہے بستر میں مرو خودکشی کے داخل ہے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو بات سمجھاؤں؟ ارے نکو، مثال کے طور پر دکھا نہیں
کیا سمجھے؟ ایسا کہ تو پانی بھی مرادی چنا، ایسا کہ تو شربت بھی مرادی چنا، ایسا کہ تو روح افزا بھی مرادی چنا، لیکن سب مرادہ ختم کر کو ایسا کہ تو صرف کنگ فشر، ایسا کہ تو شادی سے پہلے نوشوں کی تحقیق کرتے نہیں کرتے چکوڑی میں؟ ارے ہم کیا مجھ کو دے دیں گے بیٹی، رشتہ آتا جاتا، فلاں صاحب کے بیٹے سے فلاں صاحب کی بیٹی کو رشتہ کا، تو لڑکے کے بارے میں تحقیق کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے کرتے نہیں کرتے؟ کرنا نہیں، کرنا، سننے کو اتنا پرکھنا نہیں جتنا کہ شادی کرنے سے پہلے لڑکا لڑکی کو پرکھنا، لڑکے کے بارے میں ڈائریکٹ بھی انکوائری کرنا، انڈائریکٹ انکوائری کرنا، اجالے میں انکوائری کرنا، اندھیرے میں انکوائری کرنا، کب بھی اس کا موبائل لے کو بھی دیکھنا، واٹس ایپ چیک کرنا۔ حضرت تمہیں ماحول خراب کر کو جا رہی ہے، حضرت تمہیں انشاءاللہ دعا کرو میں ملک کا پی ایم بنیا تو یہ سب قانون آتی، اللہ بنائے، مولانا دعا کر رہی کیا نہیں بننا مشکل، کیا کوئی مشکل نہیں، کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، آج ملک تمہارے ہاتھ میں ہے تو کل ملک ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا کی حکومتیں آتی جاتی ہے۔ راحت اندوری نے کیا کہا؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، بولو کاتبی بولو، یہاں سبحان اللہ بولنا نہیں، یہاں بے شک بولنا، وہ بھی سکھانا۔ حضرت ہمارے بابا کو تمہارا بیان بہت پسند تھا، حضرت 6 مہینے پہلے انتقال ہو گئے، ماشاءاللہ، غصہ آتا نہیں آتا؟ شادی ہو کو 8 سال بچے چھوئے نہیں، حضرت 2 سال پہلے تمہیں آئے، کار میں بیٹھے تھے، پانی میں دم کرایا، پلایا، الحمدللہ بیٹا ہوا، حضرت انا للہ، کار جانے دیں گا انہیں؟ یہاں بھی اللہ کا نام، وہاں بھی اللہ کا نام، کون سے وقت میں کون سا جملہ بولنا وہ بھی سکھانا۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، بے شک بولو، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ یہ سب آتے جاتے سو، یہ دنیا کی حکومتیں کبھی ان کے ہاتھ، کبھی ہمارے ہاتھ، کبھی ان کے ہاتھ۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں دولت اور حکومت انسانوں کے ہاتھوں سے اڑنے والی دھول کے مانند ہے، دولت اور حکومت انسانوں کے ہاتھوں سے اڑنے والی دھول کے مانند ہے۔ زمانے نے اچھے اچھے فقیروں کے ہاتھ میں دولت کو دیکھا ہے، اور وہی زمانے نے اچھے اچھے دولت مندوں کو مسجدوں اور درگاہوں کے دروازوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ زمانے نے اچھے اچھے بادشاہوں کو کتے کی موت مرتے دیکھا ہے، اور زمانے نے بھیک مانگنے والوں کو مسندوں میں بیٹھ کر راج کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کی قدرت۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر،
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ اللہ تعالیٰ ہے. پوری کائنات اللہ کی ہے. ہماری تسلی کے واسطے کبھی کسی کو ملک دیتا ہے, کبھی کسی سے ملک چھین لیتا ہے, کبھی کسی کو عزت دیتا ہے, کبھی کسی کو ذلیل کر دیتا ہے. اول بھی یہ دنیا اللہ کی تھی, ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ دنیا میں کوئی ذی روح نہیں رہے گا, جاندار نہیں رہے گا. یہاں تک کہ کائنات کی روح قبض کرنے والا فرشتہ بھی موت کا لقمہ بن جائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ تمام مردوں سے اور مردہ مخلوق سے پوچھیں گے لمن الملک, میرا 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 کہنے والے بتاؤ آج یہ کائنات کس کی ہے؟ لمن الملک, کس کا ہے یہ ملک؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا. تب اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار. اتنی بڑی قیامت برپا کرنے والے تنہا میں خدا ہوں, اور یہ ملک اور یہ پوری کائنات میری ہے. کبھی آپ کے ہاتھ میں راجنیتی تو کبھی ہمارے ہاتھ میں راجنیتی. اور مجھے صاف صاف کہنے دو, کیونکہ زبان سچی رکھتا ہوں, دل پاک رکھتا ہوں. درد ہے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ جب ہمارے ہاتھ میں ملک آئے گا ہم وہ بل پاس کریں گے جس سے انسانیت زندہ ہوگی. وہ بل پاس کریں گے جن سے اخلاق کو زینت ملیں گی. وہ بل پاس کریں گے جس سے مہنگائی کا خاتمہ ہوگا. وہ بل پاس کریں گے امیر غریب کا امتیاز ختم ہو جائے گا. وہ بل پاس کریں گے کہ کم سے کم ہمارے ملک میں ظالم کو رہنے کے لیے 2 فٹ جگہ تک نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے بلوں کو پاس کرنے کا سبق ہمارے پاس ہمارے محمد کے صدقے ملا ہے. ہمارے پاس جب راجنیتی آئے گی ہم زنا کے اڈوں پر پابندی لگائیں گے, جسم فروشی کا کاروبار بند کریں گے. ہمارے ہاتھ میں جب راجنیتی آئے گی شراب بند کریں گے. ہمارے ہاتھ راجنیتی آئے گی رشوت کو ختم کریں گے, دھوکے کو ختم کریں گے, پیار اور محبت کے بازار قائم کریں گے. ہندو ہو کے مسلمان آپس میں ایسا پیار رکھیں گے دیکھنے والے کو سوائے صورت اور لباس کے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان میں سے ہندو کون ہے مسلمان کون ہے. کیونکہ محبت کا سبق ہمارے پاس, پیار کا سبق ہمارے پاس, انسانیت کا سبق ہمارے پاس. ہمارا قرآن اٹھا کر دیکھو, ہمارے نبی کا فرمان اٹھا کر دیکھو. نماز کی جب بات آتی ہے تو ہم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں, جب غریبوں کو کھلانے کی بات آتی ہے تو ہم مذہب کو سامنے نہیں رکھتے. ہمارے جگت گرو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا بھوکے کو دیکھو, بھوکے کے دھرم کو نہ دیکھو. اور اپنے غلاموں سے کہا تمہارا مسلمان بھائی بھوکا ہو, اسے کھانا کھلانے پر تم کو جو اجر ملے گا وہی اجر کوئی غیر مسلم بھوکا ہو اسے کھلائیں گے تو غیر ہونے کی وجہ سے کم نہیں, بھوکے کی خدمت کرنے کی وجہ سے برابر اجر ملے گا. پھر بھی کچھ لوگ اسلام اور مسلمان کو دہشت گرد کہتے ہیں. ان کے آنکھوں کا ٹیسٹنگ کرنا پڑے گا اور بہترین سوڈے کا گلاس ڈالنا پڑے گا. کون سا گلاس؟ سوڈے کا گلاس.
ہم محبت کرنے والے ہیں، نفرت کرنے والے نہیں، مدد کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے نہیں۔ دیکھو کیا پیارا سبق ہے۔ فاش فیضن وہ زہر ہے جسے کھاتے ہی آدمی مر جائے، سلو پوائزن کیا ہے؟ وہ چیزیں جسے کھاتے ہی چند سالوں کے بعد ان چیزوں کی وجہ سے جو آدمی مرتا ہے وہ بھی خودکشی میں داخل ہے۔ شراب ایک 15 سال پیو، 10-12 منٹ میں ادھورا عنوان ختم کرتا ہوں۔ بنگلور جانا ہے، تمہیں کیا یہاں سے اٹھ کو گھر کو جائیں گے؟ میں کہاں جانا سو؟ بنگلور کو جانا سو۔ پوری رات انشاءاللہ سفر کرنا ہے، دعا فرمائے، عافیت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ 10-15 سال اگر کوئی شراب پیا، موٹا تازہ ہو جاتا نہیں انہیں؟ 10-15 سال شراب پیا، اس کا لنگس اچھا ہو جاتا نہیں؟ جگر اچھا ہو جاتا نہیں؟ 10-15 سال شراب پیتا ہے تو اس کی طبیعت کیا ہوتی ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی خودکشی میں داخل ہے۔ پان پرا، گھٹکا، ہنس، ہمارے نوجوانہ وہ بھی کھاتے، اس سے بھی طبیعت ناساز ہوتی ہے۔ کلیج بولیا حافظ صاحب بیٹھے ہیں، کل بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، ہنس رہے تھے۔ شراب بڑا بھائی، پان پرا، گھٹکا، ہنس، یہ سب شراب کے خلیرے پھپیرے مولرے بھائی، وہ پیے تو بھی نقصان، یہ کھائے تو بھی نقصان، وہ پیے تو بھی نشہ، یہ پیے تو بھی کھائے تو بھی نشہ۔ اس سے بھی بچو، موت کا سبب یہ بھی چیزیں بنتی ہیں۔ جو چیزیں موت کا سبب بنتی ہیں اس کے کھانے سے جلدی مرے یا اس کے کھانے سے دیر سے مرے، دونوں صورتوں میں خودکشی ہے۔ بارش بھی آ رہی ہے، جلدی سے وہ بات بول دیتا ہوں۔ تاخیرات کے بیان کے بعد ایک صاحب نے مجھے فون کر کے پوچھا، وہ کیسا حضرت مرتے ہی زبان بدل جاتی؟ بارش زور کی ہو گئی کیا؟ نہیں، آواز زور سے آ رہا سو، بارش ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ